درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج ایک ایسی فضیلت درود پاک کی سننی ہے جس کو جب سنتے ہیں طبیعت میں بڑی خوشی داخل ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ نے بہت پیارے پیارے پھل دیکھے ہوں گے، فروٹس، اور تقریباً سبھی کو فروٹس پسند ہوتے ہیں۔ کئی پھلوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور دنیا میں جائیں ٹریول کریں تو ہر ملک کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ فلاں پھل جو ہے وہ فلاں ملک میں پایا جاتا ہے۔ مگر آج جس قسم کے پھل کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، ایسا پھل شاید دنیا میں آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے۔ اب وہ درخت کیسا ہے؟ فرمایا جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے بھی میٹھا ہے۔ سائز بھی بتائی گئی، نرم کیسا ہے اور ذائقہ کیسا ہے، اور سبحان اللہ خوشبو کیسی، فرمایا مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ پھل میں یہی تو دیکھا جاتا ہے نا، ذائقہ کیسا ہے، اس کی سافٹنس، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی خوشبو کیسی ہے۔ تو اب یہ ملے گا کس کو؟ لیکن فرماتے ہیں درخت ایسا ہے کہ اس کی شاخیں تر موتیوں کی ہیں، تنے سونے کے ہیں، اور پتے زبرجد کے ہیں۔ آئے ہائے، یہ درخت بھی دیکھنے والا، پھل بھی دیکھنے والا، منہ میں پانی آ رہا ہے۔ اب ملے گا کس کو؟ سنو، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اس درخت کا پھل وہی کھا سکے گا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے درود پاک، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ اکبر، درود پاک تو جنت میں لے جانے والا وظیفہ ہے۔ بلکہ میں ایک بات کہوں کہ ذرا ایک بار کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اگر آپ سے میں سوال کروں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی ڈیزائرز کیا ہیں، آپ کی خواہشیں کیا ہیں، نوٹ کریں۔ دنیا میں کیا چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے؟ مرتے وقت آپ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا، قبر میں کیا چاہتے ہیں؟ اور جب محشر کے دن اٹھیں تو وہاں آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک بار لکھ لیں اس کو۔ اب میں آپ کو کئی حدیثوں کا نچوڑ پیش کرنے جا رہا ہوں، بہت ساری حدیثیں ہیں، اس کا عطر پیش کر رہا ہوں، اور غور سے سنتے جائیے، اور ہو سکے تو ہر جملے کے بعد سبحان اللہ کہتے جائیے، طبیعت ہری بھری ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں رزق میں برکت ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی بیماری دور ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن دور ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ اور سنیں، آپ چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور نبی پاک کا دیدار ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے قبر میں نبی پاک کا جلوہ نصیب ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ سنیے، محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اور سنو سنو، نبی پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا چاہتے ہیں اور بار بار جانا چاہتے ہیں تب بھی درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتاؤ، کچھ رہ گیا ہے؟ اور کوئی چیز باقی رہ گئی ہے جو دنیا میں چاہیے تھی، مرتے وقت چاہیے تھی، مرنے کے بعد چاہیے تھی؟ کاروبار بھی اچھا ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، ٹینشنیں دور ہو جائیں، ذلیل نہ ہوں، عزتیں بڑھ جائیں، کلمہ مل جائے، نبی پاک کا دیدار ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا رہوں، اور خواب میں آقا کی زیارت بھی ہو جائے، پھر نبی پاک جنت میں ساتھ لے جائیں، پھر بچتا کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ ہر وہ خواہش جو میری ہے، اور میں نے اپنی طرف سے باتیں نہیں کی، ماشاءاللہ جو علماء بیٹھے ہیں، مبلغین بیٹھے ہیں، ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی فضیلت حدیثوں میں اور روایتوں میں موجود ہے کہ یہ سب چیز نبی پاک نے بتائی ہوئی ہے کہ یہ کرتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ، تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا، تمہیں یہ بھی ملے گا۔ جبھی تو شاعر نے کہا نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، واٹ ایور کلیمٹی یو ہیو، واٹ ایور پرابلم، کوئی مسئلہ ہے نا
بتا تو رہا ہوں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہوا یہ، اس کا نچوڑ یہ، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں اور کثرت سے پڑھنے والے بن جائیں تو پھر مشکل نہیں رہنی ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں۔ بعض اوقات آپ دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کاروبار پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہمارا پرابلم ہم یہ ہو گیا ہے، جب کوئی کام نہیں ہے تو ہمارے ہاتھ پہ موبائل آ جاتا ہے، اور وہ موبائل اتنا بیزی کر دیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آدھا گھنٹہ نکل گیا، گھنٹہ نکل گیا، 2 گھنٹے نکل گئے۔ اللہ کرے یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ اگر فارغ بیٹھا ہوں دکان پہ تو میری تسبیح بار آنی چاہیے، موبائل کی جگہ تسبیح بار آنی چاہیے کہ چلو یار 313 بار درود پاک پڑھ لیتا ہوں، 100 بار کلمہ پاک پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا موبائل اٹھانا ہی ہے تو یار کوئی کام نہیں تو 10 منٹ میں 12 منٹ میں سورہ یاسین نہ پڑھ لوں؟ ایک سورہ یاسین پڑھوں گا 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اب سوچیں، کاروباری ہو نا تو بنو نا کاروباری کہ تھوڑی دیر میں کیا کیا کما سکتا ہوں، کتنی فضیلتیں کما سکتا ہوں۔ تو اللہ کرے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والے ہم بن جائیں اور میری اور آپ کی زبان ذکر و درود سے تر رہنے لگے۔ اچھا اس کا بینیفٹ یہ بھی ہوگا، آخرت میں تو اجر ملے گا، اللہ کی رحمت سے کاروبار پر بھی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ واقعہ ہے ایک شرابی کا، اور اس شرابی کی زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور کہاں پہنچا دیا۔ بہت امیزنگ اسٹوری ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ وہ شرابی شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی۔ ماشاءاللہ یہاں قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، اپنی دکانوں پر بھی ماشاءاللہ مدرسہ لگانے والے موجود ہیں۔ تو آج قرآن پاک کی صرف ایک آیت کی فضیلت کی میں نے بات کرنی ہے۔ پورے قرآن کی شان تو نرالی ہے، ایک آیت میں کیا کچھ ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ پھر رب کے کلام میں کتنی عظمتیں ہیں۔ تو وہ جو شراب کے نشے میں دھت جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو خیال آیا کہ میرے رب کا نام زمین پر، ادب کا خیال آیا، عزت کا خیال آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ غلط کام کر رہے تھے، شراب میں تھے، مگر عطر خریدا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو صاف کیا، اسے عطر لگایا اور بلند جگہ پر رکھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ اسی رات ایک بزرگ کو خواب میں زیارت ہوئی کہ جاؤ میرے اس بندے کو جا کر کہو کہ تم نے میرے نام کو پاک اور صاف جگہ پر رکھا، بلند جگہ پر رکھا، ہم تمہارے نام کو بھی بلند کریں گے۔ اب بزرگ اس بندے کو جانتے تھے کہ وہ تو شرابی ہے، شرابی کے لیے یہ پیغام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے لگتا ہے خواب میں کوئی غلط فہمی ہوئی، دوبارہ سو گئے، دوبارہ سوئے تو پھر دوسری بار یہی پیغام، پھر سوچا نہیں اس بندے کے لیے پیغام نہیں ہو سکتا، تیسری بار خواب میں یہی پیغام دیا گیا۔ اب وہ بزرگ تلاش کرنے نکلے کہ وہ کدھر ہے شراب پینے والا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پتہ چلا تو پتہ چلا اس وقت بھی وہ شراب کی محفل میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آواز دی کہ باہر آئیے، وہ تو شراب کے نشے میں مست، تو کسی کو بھیجا کہ جاؤ کہو تمہارے لیے پیغام آیا ہے۔ کہ میرے لیے کون پیغام لایا ہے؟ بہرحال پوچھو کس کا پیغام لائے ہو؟ جو بزرگ شراب خانے کے باہر کھڑے تھے نا، کہ اندر جا کر اسے بتا دو اللہ کا پیغام لایا۔ اب جب یہ سننا تھا تو جھرجھری سی آ گئی، کھڑے ہوئے باہر آئے، اور جب یہ بات بزرگ نے بتائی کہ مجھے تو نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے، 3 بار خواب میں مجھے یہ کہا گیا کہ تمہیں بتا دوں تم نے رب کے نام کو جو تعظیم کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معطر کیا، اسے بلند جگہ پر رکھا ہے، مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ تمہیں بھی تمہارے نام کو بلندی دی جائے گی، تمہیں عزت اور مرتبہ دیا جائے گا۔ جب یہ سنا کہ میں شراب کے نشے میں دھت اور میرا رب مجھ پہ اتنا مہربان، اس بندے نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور عبادتوں میں لگ گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انقلاب جو شراب کے نشے میں دھت شخصیت کو اللہ کا ولی بنا گیا، یہ کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ زمانے کے ولی بنے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے کو۔ آپ معرفت الہی اور اللہ کی یاد میں اتنے گم رہنے لگے کہ آپ چپل ہی نہیں پہنتے تھے۔
اور کتابوں میں لکھا کہ جب تک حضرت بشر حافی اس شہر میں رہے کوئی بھی چوپایا جو ہے نا راستے میں گندگی نہیں کرتا تھا، اس ادب کے ساتھ کہ کہیں بشر حافی کے پیر گندے نہ ہو جائیں۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بار کسی نے دیکھا کہ چوپائے نے گندگی کر دی ہے تو اس کے مالک نے سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے، اور جب معلوم کیا گیا تو ایسا ہی تھا کہ جب وہ زمانے سے وہ دنیا سے چلے گئے پھر چوپایوں نے راستے کے اندر گندگی کرنا شروع کی۔ یعنی جو اللہ کا ادب کرتا ہے، اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس کی تعظیم کرنے لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ادب جو ہے نا وہ بڑی کمال کی شے ہے۔ داتا حضور کی کشف المحجوب پڑھیں تو اس شاندار انداز سے آپ ادب کا درس دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اسلام میں ادب کا جو ہے نا بہت زیادہ درس ہے۔ آپ سنیے گا، کشف المحجوب شریف کا ایک باب ہے جس کا نام ہے کشف حجاب، یعنی آداب کا بیان۔ اس باب میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنیادی طور پر 3 چیزیں ذکر فرمائی۔ نمبر 1 ادب کسے کہتے ہیں، نمبر 2 ادب کی قسمیں کتنی ہیں، اس کی کیٹیگریز کیا کیا ہیں، اور نمبر 3 مختلف آداب زندگی اس میں بیان کیے گئے۔ اور سبحان اللہ، داتا گنج بخش جو ہے ادب کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے اس کے مقام کے مطابق علیحدہ آداب ہیں۔ مروت، سنت اور عزت کی حفاظت ادب ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت جو ہمیں درس دیتی ہے آپ نے وہاں پر تحریر فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اب بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ای فقہوہم وادبوہم، یعنی اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ خود کو بھی اور اپنے اہل خانہ یعنی اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مگر یہ ہوگا کیسے؟ تم کس طرح خود کو اور اہل خانہ کو آگ سے بچا سکتے ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے فقہوہم، خود بھی علم دین سیکھو، دین کی علم حاصل کرو، اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو بھی دین کی سمجھ عطا کرو۔ ادبوہم، خود بھی ادب یعنی مینر سیکھو اور اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو بھی آداب سکھاؤ، اور یہ ہے طریقہ جہنم کی آگ سے بچنے کا۔ تو پتہ چلا کہ ادب کا کتنا بڑا مقام ہے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بچے کا اپنے باپ پر حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھے آداب سکھائے۔ بادب بانصیب، ہمیشہ یاد رکھیں، بادب بانصیب اور بے ادب بد نصیب۔ اور مفسرین کرام سبحان اللہ ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آئے تھے، حاضر ہوئے تھے، تو کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا؟ بے شک میں تیرا رب ہوں تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ پاک نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہوں کے دربار میں جوتے اتار کر حاضر ہونا یہ ادب کا انداز ہے، اور خدا تو احکم الحاکمین ہے۔ تو حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں وادی طوا میں جا رہے ہیں، لہٰذا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنے رب کریم اور اس بابرکت وادی کے ادب میں نالین شریف اتار دیجئے۔ تو پتہ چلا ادب کا درس اللہ کریم کی طرف سے قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے۔ اور سنیے حضرت جلال بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ شریعت پر عمل کرے، لہذا جو شریعت نہیں جانتا وہ کامل ایمان والا نہیں، اور شریعت ادب سکھاتی ہے، تو جو ادب نہیں جانتا اس کا ایمان کامل نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کیا فرماتے ہیں؟ لا دین لمن لا ادب لا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کا دین ہی نہیں ہے جس میں ادب نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اچھا پھر پرابلم یہ ہے ادب جو ہے نا وہ صحبت سے بھی آتا ہے۔ با ادب لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، آپ کو ان کو بزرگوں میں ادب کرنا نظر آئے گا، اولیاء کی ادب کی بات کریں گے، جب صحابہ اور اہل بیت کی بات کریں گے تو زبان سے بڑے ادب
والے الفاظ نکلیں گے، مگر آج پرابلم یہ ہے کہ بے ادبوں سے دوستی، بے ادبوں کی باتیں سنتے سنتے زبان بھی بے ادب ہو جاتی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام لے جاؤ، لا دین لمن لا ادب لا، اس کا دین ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے جس کے اندر ادب نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی درس داتا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ ہم سب نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہمیں صحبت بھی اختیار کرنی ہے، ماحول بھی اختیار کرنا ہے، دوستی بھی کرنی ہے تو ادب والوں کے ساتھ کرنی ہے، عشق والوں کے ساتھ کرنی ہے، جو اولیاء کا ادب کریں، جو صحابہ کا ادب کریں، جو اہل بیت کا ادب کریں، جو انبیاء کا ادب کریں، اور جو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل و جان سے ادب کریں۔ تو بہرحال اس ایک واقعے میں جہاں ادب کا درس ملا، حضرت بشر حافی کو مقام کیسے مل گیا؟ بظاہر کون سی نماز تھی، کون سا سجدہ تھا، کون سا صدقہ تھا، ادب نے زمانے کا ولی بنا دیا۔ اور بے ادبی جو ہے نا، وہ بندے کو تخت سے تختے پر لے آتی ہے، سب برباد ہو جاتا ہے۔ ابلیس شیطان عبادت گزار تھا نا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت کا خزانچی تھا، بے ادبی کی نا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ بڑے جس کو کہنا کہ تکبرانہ انداز میں کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے نار سے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ بے ادبی، ایک بے ادبی نے عزازیل کو، فرشتوں کے استاد کو ابلیس بنا دیا، مردود قرار دے دیا گیا۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ اگر ہماری زبان میں ادب نہیں ہے، ہمارے انداز میں ادب نہیں ہے، تو ہم کہیں مارے نہ جائیں۔ اور ادب کی تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے، اپنی فیملی کو دینی ہے۔ تو ایک پہلا درس آج کے بیان سے ادب کا لے کے جانا ہے۔ اور سبحان اللہ، اے اہل سنت والوں، تمہیں مبارک ہو، تمہیں کمال کا مسلک اور کمال کی کہتے ہیں نا منہج ملا ہے، خوبصورت راستہ ملا ہے، دین کا کیا خوبصورت حصہ ملا ہے کہ جب بھی آپ عاشقان اہل بیت سے، اہل سنت والوں سے ملتے ہیں نا، سبحان اللہ، وہ صحابہ سے بھی پیار کرتے نظر آئیں گے، وہ اہل بیت سے بھی پیار کرتے نظر آئیں گے، وہ اولیاء سے بھی محبت کی بات کریں گے۔ کچھ لوگ کسی کے پاس جاؤ صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کچھ اہل بیت کی بات کریں تو صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ اہل سنت والوں، تمہارا بیڑا پار ہے، اور کیوں نہ ان ہستیوں سے ہم پیار کریں، کیونکہ یہ راستہ تو نبی پاک نے ہمیں دکھایا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، لائک اسٹارز، کسی کی بھی پیروی کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کو ستارے کہا، اور سبحان اللہ اپنی آل کو کیا فرمایا؟ ایک حدیث کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے میری آل میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار لگ جائے گا۔ تو یہ تو دونوں ہمارے لیے ضروری ہے نا، ہماری دونوں آنکھیں ہیں، صحابہ بھی دل و جان سے ہمیں پیار ہے، اہل بیت پہ جان قربان ہے۔ تو سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت نے اہل سنت کا یہ عقیدہ کس شان سے اور کس پیارے انداز میں بیان کیا، اور ان دونوں حدیثوں کا عطر عطا کر دیا۔ دیکھیں آج جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آج کل تو کمپاس وغیرہ آ گئے اور اس سے پانی کے جہاز راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر ایک زمانہ ایسا تھا کہ کشتی چلانے والے ستاروں سے راستہ ڈھونڈتے تھے۔ تو دو چیزیں چاہیے ہوتی تھیں سفر کمپلیٹ کرنے کے لیے، اچھی کشتی اور ستارے۔ سبحان اللہ، اب دیکھو بریلی کے تاجدار کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نجم کہتے ہیں ستاروں کو، ہمارے تو ستارے صحابہ ہیں اور ہماری کشتی اہل بیت ہیں، تو پھر بیڑے نے پار ہی لگنا ہے نا انشاءاللہ۔ تو سبحان اللہ، ہر صحابی نبی، تو ادب، سب کا ادب، اولیاء کا ادب، بلکہ اولیاء کا، صحابہ کا، اہل بیت کا تو اپنی جگہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ہمیں نارمل مسلمانوں سے بھی ادب سے بات کرنی ہے، ہمیں کیوں کسی کو ذلیل کرنا ہے، کیوں کسی سے لڑائی کرنی ہے، کیوں کسی کو طنز کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کریم نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، یہاں کوئی رب کے ایک نہیں، ایک سے زیادہ ولی بیٹھے ہو۔ اچھا، علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ولایت کی منزل پہ پہنچ چکا ہے، اللہ جسے چاہے اپنا ولی بنا لے۔ تو اب
ہم اللہ کے کسی ولی سے لڑ رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کو جھڑک رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں کیونکہ میرا ملازم ہے، کیونکہ وہ غریب ہے اس لیے نہیں۔ اگر وہ رب کا ولی ہے، ویسے تو عام مومن کو بھی تنگ نہیں کر سکتے، لیکن ولایت کی بات دیکھیں، جتنا چھوٹا سا میرا مطالعہ ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں، اب تک جو میں نے پڑھا ہے، دو ہی باتوں میں نے یہ پڑھا ہے کہ جہاں اللہ سے جنگ کرنے کی بات کی گئی ہے، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ نمبر ایک، سود کا کام کرنے والا۔ اے میرے تاجران بھائیوں، کبھی بھی سود نہ لینا نہ دینا، سود کا کاروبار مت کرنا، اس کے قریب مت جانا، کیونکہ اس کے بارے میں نبی پاک نے جو فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ ایسا ہے جیسا اس نے رب سے جنگ کیا۔ اللہ سے جنگ، یار اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ برباد ہی ہوگا نا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہم نے سود کا کام کرنے والوں کو اینڈ آف دا ڈے برباد ہوتے ہی دیکھا ہے۔ اور جو دوسری روایت نظروں سے گزری ہے نا، فرمایا جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے رب سے جنگ کا اعلان کر دیا، یا اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اب سوچ لو، اگر کسی ولی سے ہی دشمنی ہو گئی، اللہ کے کسی بندے سے دشمنی لے کے بیٹھے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، اور کیا پتہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا، ادب، پیار، محبت، درگزر۔ کوئی غریب بھی ہے تو ہمیں نہیں پتا اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے، بلکہ احادیث میں تو یہ مضمون نبی پاک نے سمجھے صراحت کر دی اور ڈیفائن کر دیا، کہ جس کا مضمون یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، پرا گندا بال، میلے کچیلے کپڑے، محفل میں کوئی انہیں بلاتا نہیں ہے، نہ آئے تو کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں تو رب وہ قسم پوری فرما دیتا ہے۔ اب سوچیں، ایسے تو بہت سارے لوگ ہمارے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا بعض اوقات قریب آتا تو بٹھاتا بھی کوئی نہیں انہیں، نہ کیا کرو ایسا۔ ہو سکتا ہے کہ میری مشکلیں، میری پریشانیاں، ہماری ڈیفیکلٹیز، ہمارا کاروبار نہ چلنا، گھر کی بیماریاں، اس کی وجہ یہ ہو کہ میں کسی اللہ کے ولی کو تنگ کر بیٹھا ہوں، بے ادبی کر بیٹھا ہوں۔ اپنی زبان میں نرمی لائے نا۔ کسی بڑے اس کو نا سمجھدار آدمی نے ایک بات کہی ہے کہ میٹھا کھانے سے شوگر ہوتی ہے، میٹھا بولنے سے شوگر نہیں ہوتی ہے۔ میٹھا بولنا شروع کر دو نا یار، میٹھا بولنا ہی چھوڑ دیا ہم نے۔ میٹھے بول اپنائیں، سب کے ساتھ پیار سے بات کریں۔ کچھ لوگوں کا انداز ہی بڑا روب والا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا زبان میں ہڈی ہوتی نہیں مگر کئی ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ زبان میں تلوار نہیں مگر خون بہا دیتی ہے۔ کسی کی تلوار کا وار جو ہونا اس کا زخم بھر جاتا ہے، مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ تو زبان کا اچھا استعمال، ادب۔ آج یہ درس لے کے جاؤ کہ انشاءاللہ۔ اچھا اب ادب کیسے ملے گا؟ با ادب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ملے گا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول جہاں آپ کو ادب ہی سکھایا جاتا ہے، بچوں سے بھی شفقت کرنی ہے، بڑوں سے بھی پیار سے بات کرنی ہے، بزرگوں سے کیسے بات کرنی ہے، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، امہات المومنین، ادبی کی بات آپ کو ملے گی۔ بے ادبی کا اسٹائل ہے ہی نہیں، تو یہاں رہو، انشاءاللہ با ادب بن جائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ حضور ہمیں اپنے با ادب غلاموں میں ہی شامل رکھیے گا۔ بڑا پیارا شعر ہے نا کلام کا، محفوظ شاہ رکھنا صدا بے ادبوں سے، محفوظ شاہ رکھنا صدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سر زد نہ کبھی بے ادبی۔ تو انشاءاللہ با ادب رہیں گے انشاءاللہ۔ اب دوسرا درس اس واقعے سے کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت، اس کا کمال ہی اور ہے، اس کے راز ہی اور ہیں، اس کے اسرار ہی اور ہیں۔ قرآن پاک کی تو شان ہی نرالی ہے، مگر آج فقط کچھ باتیں میں آپ کو اللہ کے اس مبارک کلام کی اس ایک آیت کے رموز، اسرار، سیکرٹس، فضائل سنے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے ایمانوں کو ایمان دینے والی یہ آیت ہے۔ ذرا واقعہ سنیے گا۔ ایک یہودی تھا، نان مسلم، ایک یہودن پر عاشق ہو گیا، اور عشق مجازی کا اس پر ایسا غلبہ ہوا کہ یہ مجنون جیسا ہو گیا، نہ کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ آرام کرتا تھا، بڑا پریشان۔ اس زمانے میں اللہ کے ایک ولی تھے، حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس آیا اور کہا کہ
حضور میں بہت پریشان ہوں، وہ فلاں سے عشق ہو گیا ہے، چین ہی نہیں آتا۔ آپ اللہ والے تھے، آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور کہا یہ کھا جاؤ۔ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا نگل لیا کہ شاید میرا کام بچ جائے گا۔ سچی بات ہے، اس کا کام بن گیا۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی اس نے کاغذ کو نکلا نا، اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، ایمان کی مٹھاس ملنے لگی اور اس کے دل میں نور ظاہر ہو گیا۔ عورت کے عشق کو چھوڑا اور کہتا حضور بس اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، جس رب کا نام اندر گیا ہے اب کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کر دیجئے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھا ہوا پیٹ میں جاتا ہے۔ اب اس یہودن کو پتہ چل گیا کہ میرا عاشق تو مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ بھی حضرت کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ میں ہی وہ عورت ہوں کہ جس کے عشق میں وہ مبتلا تھا، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب مجھے خواب میں روزانہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اگر تجھے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا ہے نا تو جا اور حضرت عطا کے پاس جا، تجھے اپنا جنت میں ٹھکانہ دکھائیں گے۔ تو حضرت میں آپ کے پاس آئی ہوں، بتائیے جنت کہاں ہے؟ حضرت عطا نے کہا کہ جنت کا ارادہ ہے تو پہلے تجھے اس کا دروازہ کھولنا پڑے گا نا، جنت میں جانا ہے تو ڈور اوپن کر۔ تو وہ کہتی جنت کا دروازہ میں کیسے کھولوں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ آپ نے فرمایا جنت کا دروازہ کھولنا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، دل میں نور بڑھنے لگ گیا۔ کہتی حضور بس اب مجھے اسلام میں داخل کیجئے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی رات جب وہ نو مسلم خاتون جو ہے رات کو سوئی تو خواب میں جنت میں داخل ہوئی، خوبصورت محل دیکھا، گنبد دیکھے، ایک گنبد پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عورت نے یہ الفاظ پڑھے تو کسی پکارنے والے نے کہا اے پڑھنے والی، اللہ پاک نے یہ سب تجھے عطا فرما دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بسم اللہ کی برکت ہے، ہم نے پائی جنت ہے، کتنی اچھی قسمت ہے، یہ سب رب کی رحمت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو کیا ہی بات ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک پوری آیت، یہ یاد رہے، شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ دو صورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتارا گیا، اور یہ آیت قرآن پاک میں ایک جگہ قرآن کا حصہ بھی ہے، پارہ 19 سورہ نمل، اور یہ آیت کا حصہ ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا۔ اچھا، اس کی فضائل کیسے کہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی نا تو بادل مشرق کی طرف دوڑے، بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں رک گئیں، سمندر کو جوش آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، اور شیطانوں کو آسمان سے پتھر مارے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ کاروباری لوگ بیٹھے، برکت چاہیے نا، کاروبار میں، رزق میں، معاملات میں بسم اللہ کو تھام لو۔ سبحان اللہ، آپ کو اندازہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جامعیت کتنی ہے؟ سنتے جائیے۔ اللہ پاک نے بعض انبیاء کرام پر مختلف کتابیں اور صحائف نازل فرمائے جن کی تعداد 104 ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے 60 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اترنے سے پہلے نازل ہو گئے تھے۔ پھر 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات شریف، زبور شریف، انجیل مقدس اور قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان تمام صحیفوں کے مضامین قرآن پاک میں ہیں۔ قرآن پاک کے سارے مضمون سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اور سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف با میں موجود ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ بی کان ما کان و بی یکون ما یکون، یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ پاک ہی سے ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ پاک سے ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کمال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ تمام صحیفوں اور قرآن مجید کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے۔ اور سبحان اللہ، بسم اللہ کے فضائل کتنے! امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امید ہے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھتے رہا کرو۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں
دن میں کتنے گھنٹے؟ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں۔ فرماتے 5 گھنٹے 5 نمازوں میں گھیر لیے، 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے۔ پس جو خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے اور نماز 5 وقت پڑھتا رہے، اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں کاؤنٹ ہوتا رہے گا۔ تو یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ نارملی ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے۔ اچھا بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، ڈیل بنتے بنتے رہ جاتی ہے، کام ادھورا رہ جاتا ہے، پوری نہیں ہو پاتی ہماری بات۔ سنیے، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ غور فرمائیے یہ کیسی محرومی ہے۔ اگر اچھے اور اہم کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کام ادھورے رہ جاتے ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اب ہو سکتا ہے کہ ذہن میں خیال آئے کہ میں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا پھر بھی کام پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کام کا بظاہر پورا ہو جانا اور بات ہے، اور اس میں برکت کا نہ ہونا اور۔ مثلا کسی نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا، کھانا پیٹ میں بھی گیا، پیٹ بھر بھی گیا، لیکن اب اس میں برکت اسے حاصل نہیں ہوگی، کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، یا بعض اوقات جزو بدن نہیں بنتا، بہت ساری جناب اس میں پرابلم رہتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے بسم اللہ شریف کا ورد کرنا چاہیے، اور ایسے ایسے واقعات اس کے فضائل میں کتابوں میں لکھے۔ امیر اہل سنت نے اپنی شورۂ آفاق کتاب فیضان سنت میں ایک کمال کا واقعہ لکھا کہ ایک مبلغ جو ہے، ایک داعی جو ہے، بسم اللہ کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو ایک غیر مسلم عورت بھی بیٹھی تھی۔ لڑکی نے سنا کہ بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے، تو اب اس نے جناب اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کی زبان پر ہر وقت بسم اللہ رہتا تھا۔ تو اب جو اس کا والد تھا نا، غیر مسلم تھا، وہ بڑا غصے میں آیا، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو جو ہے وہ تکلیف دے کر اسلام سے پھیر لے، اور اگر نہیں مانتی تو اب اس پر کوئی الزام لگائیں تاکہ یہ قتل کر دی جائے۔ تو لڑکی کا باپ جو ہے وہ بادشاہ کا وزیر تھا۔ ایک دن اس نے شاہی مہر والی انگوٹھی اپنی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی۔ بیٹی نے انگوٹھی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگوٹھی پہلے وصول کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور اس کے بعد اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال دی۔ رات کو جب وہ سوئی تو والد نے انگوٹھی جیب سے نکالی اور دریا میں ڈال دی کہ اب صبح جب انگوٹھی نہیں ہوگی تو اس کو پکڑا دوں گا اور یہ ماری جائے گی۔ تو اب جیسے ہی وہ انگوٹھی دریا میں ڈالی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کسی مچھلی نے وہ انگوٹھی کو نگل لیا۔ صبح کو ایک شکاری نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں آ گئی۔ اس نے لا کر وہی مچھیرے نے اسی وزیر کو وہ مچھلی لا کے تحفے میں دی۔ وہ وزیر جو ہے اپنی بیٹی کو مچھلی دیتا ہے کہ بیٹی اس کو پکاؤ، تو بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے وہ مچھلی کو کھولا، اس کو چاک کیا، اندر وہی انگوٹھی موجود تھی۔ پھر بسم اللہ پڑھی اور انگوٹھی اپنے پاس رکھ لی۔ والد صاحب نے ناشتے کے بعد کہا بیٹی وہ انگوٹھی کدھر ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر وہ انگوٹھی واپس کر دی کہ یہ انگوٹھی واپس آ گئی۔ اللہ اکبر! اب باپ حیران کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا میں نے تو کوئی بھی کام جو بھی کیا اللہ کے نام سے شروع کرتی گئی، رب نے مشکل سے نکال دیا۔ ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم بہت ساری فضول باتیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اپنے ہر جائز کام سے پہلے بس عادت بنا لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ اس کی انشاءاللہ برکتیں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ! یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ کھانے سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ ایک بار کیا ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے ساتھ حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا، ابتدا میں بڑی برکت ہو رہی تھی کھانے میں، اور تھوڑی دیر ہوئی تو بڑی بے برکتی شروع ہو گئی۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، مگر ایک شخص تھوڑی دیر کے بعد آیا اور بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں شامل ہو گیا، اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تو کھانے کی بے برکتی بھی بغیر بسم اللہ کے ہوتی ہے۔ اچھا پھر بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ پاک کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر نہیں پڑھ سکا، شروع میں پڑھنا بھول گیا، تو پھر یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ جو بے برکتی والا معاملہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ اچھا اب وہی والی بات کہ حفاظت کیسے ہوتی ہے بسم اللہ سے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ مجوسی آئے آتش پرست، کہا ہمیں ایسی کوئی نشانی بتائیں، اگر آپ اسلام سچا مذہب ہے تو کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ ہم اسلام کی حقانیت کو مان لیں۔
حضرت خالد بن ولید نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے پی لیا. بسم اللہ کی برکت سے آپ پر اس زہر نے اثر نہیں کیا. یہ منظر دیکھ کر وہ آگ کی پوجا کرنے والے پکار اٹھے کہ سبحان اللہ، دین اسلام حق ہے. اللہ اکبر. وہ یقین تھا نا، اللہ کے ولی صحابی رسول ہیں، بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا کہ اللہ کے نام سے پی رہا ہوں تو رب حفاظت کرے گا. وہ توکل کا لیول تھا کہ زہر نے اثر نہیں کیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شان ہے بسم اللہ کی. اچھا، صرف کھانے پینے سے پہلے نہیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اب آپ وضو کر رہے ہیں نا، دیکھیں کتنے ثواب ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرو. جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. ہم تو وضو کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جتنی دیر وضو رہے گا پڑھنا کیا ہے؟ ذرا دوہرا بھی لے میرے ساتھ، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ. اچھا، تفسیر نعیمی میں ایک اور جگہ کہاں بسم اللہ پڑھنا ہے، کہتے جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی رہے گی. آپ جانور پر سواری نہیں کرتے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پڑھ لیں بسم اللہ اور الحمدللہ، پھر پوری دعا بھی پڑھ لیں سبحان الذی سخر لنا، اگر وہ یاد ہے. نہیں تو کم از کم بسم اللہ اور الحمدللہ ضرور پڑھ لے. اسی طرح جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. ثواب کا میٹر ہے مگر ہم پڑھتے نہیں ہیں. اگر یہی ہمیں کوئی کہے کہ جناب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لیں، آپ آج کا پیٹرول فری ہو جائے گا، تو بندہ پھر بغیر بسم اللہ الحمدللہ پڑھے گا تو کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. وہ چاہیے. دنیا کا نفع بتاؤ مولوی صاحب، میں آپ کو آخرت کا نفع، نیکیوں کا نفع، ہر قدم پر ثواب کی آپ کو بشارتیں سنا رہا ہوں. تو پلیز اس وظیفے کو تھام لیجئے. اور ایک اور بات، اپنے بچوں کو بھی بسم اللہ کی عادت ڈالیں، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے. آئے ہائے، ذرا واقعہ سنیے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک قبر کے پاس سے گزرے. آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ایسی نگاہ دی تھی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ پھر وہاں سے گزرے تو قبر میں جو ہے وہ نور کی کرنیں ہیں، عذاب دور ہو گیا. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، یہ پہلے عذاب اور اب اس کی قبر میں عذاب دور ہو گیا، نور برس رہا ہے، اس کا راز کیا ہے، سیکرٹ کیا ہے؟ سنو ذرا. اے وہ خوش نصیبوں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، اے وہ خوش نصیبوں جن کے بچے حافظ بن رہے ہیں، اے وہ اسلامی بھائیوں تمہیں مبارک ہو جو بچے کو دین سکھاتے ہو. باپ گناہ گار، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا جب یہ انتقال کیا نا اس بندے نے، بڑا گناہ گار تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس وقت اس کی وائف جو تھی پریگننٹ تھی، امید سے تھی. اس کے انتقال کے بعد لڑکا پیدا ہوا. کچھ عرصے کے بعد یہ لڑکا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی ماں نے اسے مدرسے بھیجا، مکتب بھیجا. استاد نے بچے کو بسم اللہ پڑھائی. اے موسیٰ، مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، میرا بچہ قرآن پڑھے اور میری قبر میں رحمتوں کی برسات ہو جائے، اور مجھے کیا چاہیے؟ خدا را اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. ہم لوگ آج لگ گئے، دوڑ میں لگ گئے، جناب فلاں یونیورسٹی، فلاں کالج، فلاں ڈگری، فلاں پی ایچ ڈی، فلاں سافٹ ویئر. وی آر ناٹ اگینسٹ. ہم دعوت اسلامی والے دنیا کی پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن دنیا کے پیچھے اتنا تو مت بھاگو نا کہ ہم اپنے دین کو ہی بھول جائیں. ہمارے بچوں کو قرآن ہی نہ آئے، ہمارے بچے حدیث ہی نہ جانے، ادب ہی نہ جانے. آج جناب بہت زیادہ ہم آگے دنیا کی طرف چلے گئے. میں 2-3 ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ہے تو کبھی گھر میں ڈنر پر بیٹھے ہوں، بچے ساتھ ہوں، فیملی ساتھ، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لو نا اپنے بچوں اور فیملی کا. چلو بچوں آج ایک چھوٹا سا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ انٹرسٹ بھی لیں گے. بیٹا جاؤ کاپی پینسل لے کر آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ ان کو کہیں بیٹا پہلے صفحے پہ لکھو کہ تمہیں کتنے کرکٹرز کے نام یاد ہیں. تو ہو سکتا ہے کسی کا بیٹا یہ بھی کہے کہ ابا جان صرف نام لکھنے ہیں، آگے ریکارڈ بھی لکھنے ہیں، وہ بھی یاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا بیٹا اگلے صفحے پہ لکھو کہ مزید کتنے اداکاروں کے نام یاد ہیں. معاذ اللہ، تو شاید 2-3 صفحے بھر دیے جائیں گے. گلوکاروں کے نام، سیاستدانوں کے نام، 4-5 صفحے بھر گئے ہوں گے. اب پوچھنا بتاؤ کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں، کتنے صحابہ کے نام اگلے صفحے پہ لکھو. اس کے اگلے صفحے پہ بیٹا لکھو کتنے ولیوں کے نام یاد ہیں.
چھوٹا سا ٹیسٹ آپ کو بتا دے گا ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد گوگل، یاہو، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام کھول کر ایصال ثواب نہیں کرے گا۔ اگر اسے قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو وہ مجھے ایصال ثواب کرے گا۔ اپنے بچے کو قرآن سکھائیے، قرآن کی تعلیم دیجیے۔ اور پھر سبحان اللہ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں، اور تھوڑے دنوں بعد جب بچہ جوان ہوتا ہے تو سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ میرا ادب نہیں کر رہا، بچہ جناب بڑا عجیب عجیب باتیں کرنے لگ گیا۔ ہمارے پاس آتے لوگ، ہم پتہ غلطی کرتے ہیں۔ واللہ آپ اپنے بچے کو دین کے حوالے کر دو، جب وہ دین پڑھے گا تو دین اس بچے کو آپ کے حوالے کر دے گا۔ قرآن کہے گا ماں باپ کا ادب کرو، یعنی اف نہ کہنا۔ نبی پاک کی حدیث پڑھے گا تو وہاں سکھایا جائے گا کہ محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھو گے تو جنت کا ثواب ہے۔ ارے وہ اونچی آواز میں آپ سے بات نہیں کرے گا کہ ماں باپ ناراض ہو گئے، تو نبی پاک نے فرمایا جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ تو پتہ یہ چلا بچہ دیندار بن گیا تو انشاءاللہ میرا بھی با ادب بن جائے گا، بچہ میرا بھی فرما بردار بن جائے گا۔ اگر میں نے اپنے بچے کو دین سے دور کیا تو کبھی وہ میرے ہی آگے کھڑا ہو جائے گا۔ دنیا میں ایک دستور سا بن گیا ہے، سب کے لیے نہیں کہتا مگر میجورٹی ایسا دیکھا گیا کہ جب بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا تو ماں باپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں بچے کو برا نہ لگ جائے، بڑا افسر ہے، بڑا جناب نام والا ہے، بڑی ڈگری والا ہے، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، ماں باپ ڈرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ جناب برا نہ لگ جائے۔ اور جب بچہ دین میں بڑا ہو جاتا ہے نا، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، تو اب اس عالم اور اس مفتی کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ فرق سمجھو۔ تو اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے، دین سکھائیے۔ یہ بچہ آپ کا نیک بن گیا نا، خدا نہ خواستہ اگر میرے گناہوں کی سبب اگر کوئی گڑبڑ قبر میں ہو بھی گئی نا تو نیک اولاد کی دعا، نیک اولاد کا عمل جو ہے وہ انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اپنی اولاد کو اپنے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا نے ایک بڑا پیارا وظیفہ دیا، اور شاید اب جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کو اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بیسیکلی تو یہ روایت ہے، وظیفہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ آقا فرماتے اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا حضور ضرور۔ ارشاد فرمائے میری جان آپ پر قربان، تمام اچھائیاں ہم نے آپ ہی سے تو سیکھی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ اچھا، اس وظیفے کو میں نے بھی کئی بار ٹرائی کیا ہے۔ میں نے الحمدللہ پہلے امیر اہل سنت کو دیکھا، مثال کے طور پہ آپ کہیں پھنس گئے، آپ کا ٹریفک میں گاڑی پھنس گئی ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے اب نہیں پہنچ سکیں گے، یا کسی بھی مشکل میں آپ پھنس گئے ہیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر آپ دیکھیں مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی چیز گم ہو جائے، قرضہ آ جائے، کاروبار میں کوئی نقصان ہونے لگے، کوئی چیز میں گڑبڑ ہو جائے، کسی بھی پریشانی میں ہیں، آپ یہ وظیفہ یاد کر لو، ذرا مل کے دوہرا لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے۔ ہاں اچھا، اب بیماری کے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، آخری بیان کے اینڈ میں ایک دو باتیں تاکہ تعویذ وظیفہ بھی مل جائے، آپ کو فائدہ رہے گا۔ ایک شخص کو بخار آ گیا تو حضرت شیخ فقی ولی عمر بن سعید رحمۃ اللہ تعالی کی ان کی عیادت کے لیے آئے، جاتے ہوئے ایک تعویذ عنایت فرمایا کہ آپ کھول کر مت دیکھنا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے تعویذ پہنا تو بخار فوراً چلا گیا، اس سے رہا نہیں گیا، اسے تعویذ کھولا کہ ایسا کیا لکھا کہ یوں بخار چلا گیا، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ دل میں وسوسہ آیا تو یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، ابھی عقیدت میں کمی آئی تو فوراً بخار بڑھنا شروع ہو گیا۔ ٹیسٹ کرتے نا لوگ، اللہ والوں کا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ ابھی اس نے سوچنا شروع کیا تو بخار بڑھ گیا، پھر حضرت کی بارگاہ میں دوڑا گیا کہ حضور معاف کر دیں، میں نے تو جو ہے وہ تعویذ کھول دیا تھا، تو آپ تو اللہ والے تھے، آپ نے دوبارہ تعویذ لکھ کر دیا۔ اس کے ہاتھ جیسے ہی اس کو باندھا تو پھر اس کا بخار چلا گیا۔ اب کی بار دیکھنے سے منع کیا مگر ڈر کے بارے کھول کر نہ دیکھا، بالآخر سال کے بعد کبھی جا کے کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا ہوا تھا۔ تو سبحان اللہ، اس کی خوب برکتیں ہیں۔ اور بتایا گیا کسی کی نکسیر پھٹ جائے نا، بعض اوقات خون نکل رہا ہوتا ہے،
تو پیشانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کرے اور ناک کی نوک تک، یعنی یہاں سے لکھنا شروع کرے اور یہاں تک ختم کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جو ہے وہ خون آنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ بہرحال بہت سارے وظائف ہیں، ایک اور وظیفہ آخر میں لے لیں۔ جو شخص، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کاروباری مشکل کا، آج کل مہنگائی بھی بہت ہے، گزارا بھی نہیں ہو رہا، تو غور سے وظیفہ لے جائیں، کل سے کرنا شروع کر دیں کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ وظیفہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، غور سے سن لیں۔ پہلے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد جب فجر کا وقت ختم ہونے لگے تو سورج طلوع ہوتا ہے، جو سورج طلوع ہونے کا وقت ہے اس وقت آپ نے سورج کی طرف رخ کر کے ہاتھ میں تسبیح لینی ہے، 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 300 بار درود پاک انشاءاللہ پڑھیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک رزق میں کیسی برکت دیتا ہے۔ تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں ہم نے 2 باتیں سیکھیں، با ادب رہنا ہے، با ادب لوگوں کی صحبت اپنانی ہے، اور اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام، نیک اور جائز کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے، پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ اب سوچو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی برکت ہے تو پورے قرآن کا کیا عالم ہوگا۔ مبارک ہو انہیں جو قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں۔ آپ کو ایک اور فضیلت سنا دوں جو مدرسۃ المدینہ بالغان والے ہیں، آئے ہائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اے پڑھانے والوں تمہیں بھی مبارک ہو، اور اے پڑھنے والوں تمہیں بھی مبارک ہو جو بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔